اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پیروی کرو میرے رسول میرے نبی امی کی کہ جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا رسول وہ کہ جو کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کسی ایک قوم ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ میرا رسول عالمین کا رسول ہے۔ جتنے خداوند کریم کی عالم ہیں ان سب کے، ان تمام دنیاؤں کا میرا رسول نبی ہے، پیغمبر ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اور جیسا کہ عالم کی اگر ہم تشریح کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید ہمیں دیا ہے، اس میں جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ میرا رب تمام عالمین کا رب ہے اور میرا رسول تمام عالمین کا رحمت للعالمین ہے، رحم کرنے والے ہیں، آپ فضل کرنے والے ہیں۔ اور آج جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اپنے رسول کے بارے میں ذکر کروں گی اور آپ کی صفات کے بارے میں، اور آج میں آپ کے لعاب دہن کے بارے میں ذکر کروں گی کہ میرا وہ اللہ کہ جو هو العلی العظیم ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو حنان ہے، جو منان ہے، جو دیان ہے، جو مستعان ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ کسی کی تعریف کرے تو کیا خوبی کی بات ہوگی، اور وہ اس کا رسول جو سب سے بڑا اس کا حبیب ہے، اس کی تعریف وہ کرتا ہے، تو ہماری زبانوں میں وہ اثر کہاں کہ ہم رسول اکرم کی تعریف بیان کر سکیں۔ لیکن پھر بھی میرے رسول کی کچھ فضائل ایسے ہیں جو ذکر کر دیں تو شاید ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ ہم اپنے حبیب خدا کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے چہرے کی، آپ کے بالوں کی، آپ کے ناخنوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جس نے عیسیٰ نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، انہیں چوتھے آسمان پر بلایا، اور جناب ادریس کو آپ کے نبی ہیں اور میرے پیغمبر ہیں، اور آپ کو چھٹے آسمان پر بلایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان تک جگہ دی، لیکن اپنے حبیب کو وہ شب معراج میں ایسی جگہ لے گیا کہ جہاں کبھی کوئی نبی نہ گیا تھا، جہاں صرف خدا تھا اور وہ میرا رسول تھا۔ اس نبی کی تعریف کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آج میں تھوڑا سا اپنی اس زبان سے، جس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے نبی کی تعریف کر سکے، آپ کے لعاب دہن کی تعریف کروں گی۔ میرے حبیب کے لعاب دہن میں اس میں اعظم کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ایک عام انسان کا لعاب نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ کسی بھی میرا یا آپ کا لعاب تو ہر ایک کا لعاب کہلاتا تو لعاب ہی ہے، لیکن ہم اس کو کئی طریقے سے اس کے نام لیتے ہیں کہ یہ لعاب ہے۔ ہر چیز اپنا وجود رکھتی ہے، اسی طرح لعاب دہن بھی انسان کے جسم میں بہت ضروری ہے، کیونکہ جو انسان جو غذا بھی کھاتا ہے اور اس کے غذا کا اثر اس کے لعاب میں آ جاتا ہے،
اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لعاب دہن ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہے، اس نے جو بھی غذا کھائی ہو اس کے منہ سے اس کا تمام محسوس ہو رہا ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج شاید اس نے آج لہسن کھایا ہے کہ اس کے منہ سے زیادہ لہسن کی اسمیل محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان نے اگر کوئی اچھی چیز کھائی ہوئی ہو تو خوشبو آتی ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ عموماً ہم جیسے باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الائچی کھا لیتے ہیں تو ہمارے منہ سے بھی اچھی خوشبو آتی۔ میرا رسول تو ہے ہی مجسم خوشبو ہے کہ اگر وہ آپ کہیں سے بھی گزرتے تھے تو آپ کے دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ یہاں سے رسول گزرا ہے، اس لیے کہ اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کے دہن سے بھی ایسی ہی خوشبو آتی تھی۔ لیکن ہم یہ اس کے ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ لعاب کے کئی جیسے کہ ہم نام دیتے ہیں کہ لعاب دہن کو ہم ریق، تھوک، یعنی کہ جیسے بچہ ہے اس کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے تو ہم اس کو ریق کہتے ہیں، کہ رال جو منہ سے ٹپکتی ہے، وہ بھی در حقیقت تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی لعاب دہن ہی ہے۔ اور اس طریقے سے ہم یہ لعاب دہن کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں بصاق یا بصاق بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو منہ سے پانی نکلتا ہے یعنی لعاب اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا نام ہم بصاق یا بصاق بولتے ہیں۔ تو یہ لفظ جب بولا جاتا ہے لعاب کے لیے تو یہ تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ تکریم کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بصاق ہے، بصاق یعنی کہ تحقیر ہے، اس کی عزت نہیں ہے اس پانی کی جو ہمارے منہ سے نکلا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ اسمیل بھی آتی ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اسی کا اثر ہمارے لعاب میں بھی ہوتا ہے۔ اور لیکن لعاب کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو لعاب لفظ بہت تکریم، عزت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو سب ہی زبانوں میں اس کو بولا جاتا ہے۔ جب ہم ایک انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جب ہم پھولوں کے رس کو نچوڑتے ہیں تو اسے عربی میں ہم لعاب الازہار کہتے ہیں، پھولوں کے رس کو۔ اسی طرح سورج کی شعاؤں کو ہم لعاب الشمس کہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سانپ کے زہر کو ہم لعاب الحیہ کہتے ہیں، یعنی سانپ کا زہر ہے اور پھولوں کا رس ہے، اور اس طریقے سے ہم یہ سورج کی شعاؤں کو ہم لعاب شمس کہتے ہیں۔ سانپ کے زہر کو جو ہم کہتے ہیں تو اس کا زہر یہ ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو سانپ کا زہر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لعاب الحیہ، اور کسی بھی جانور کو ہم اس کے لعاب کی وجہ سے ہی ایک طریقے سے پہچانتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو سانپ ہو یا کوئی بھی ڈسنے والی چیز ہے تو اس کا جو لعاب کہلائے گا وہ اس کے حساب سے کہلائے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے 3 قسم کے لعاب کی آپ کو بات کی ہے کہ ایک پھولوں کا رس کا لعاب ہوتا ہے، اور ایک سورج کا کرنوں کا بھی لعاب ہوتا ہے جسے ہم لعاب کہتے ہیں، اور سانپ کے زہر کو بھی ہم لعاب ہی کہتے ہیں۔ سورج کی جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ اس کا لعاب ہوتا ہے، اور یہ سورج کی شعاعیں حقیقت میں سورج نہیں ہوتی، لیکن یہ سورج سے الگ بھی نہیں ہوتی۔ سورج شعاؤں کو خلق نہیں کرتا، سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں اور اپنے وقت پر نکلتی ہیں، اور جب وہ نکلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے۔ لیکن آج میں نے اپنے رسول کے لعاب کی صفات میں سے ایک جو صفات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے رسول کا لعاب وہ ہے کہ جس نے اس کو پیا وہ کرامت ہی کرامت ہے۔ اور خصوصاً اہل بیت میں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کو چسایا تھا، آپ نے اپنی زبان حضرت علی کے دہن میں دی تھی،
اور پھر ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن کی تعریف جو میرے مشکل کشا نے کی ہے وہ کوئی بھی کائنات میں نہیں کر سکتا، کہ جب آپ نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، اور پھر ساتھ آپ اپنے علم کی تعریف اس بنا پر کرتے تھے کہ ھذا صفات العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا مزقنی زقن، کہ آپ کہتے تھے کہ یہ میرا جو علم ہے یہ سب کچھ وہ علم ہے کہ جو لعاب رسول کا محتاج ہے۔ مجھے یہ تمام علم رسول نے وہ جو لعاب پلایا تھا، لعاب دہن پلایا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ علم اتنا ملا ہے کہ آج پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ یعنی کہ میرے علی مشکل کشا تعریف کرتے ہیں لعاب رسول اللہ کی، اس سے بڑی تعریف اور کیا کر سکتا ہے کوئی۔ اور پھر جناب حسن و حسین کو، جناب بی بی پاک زہرا کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب اپنا دہن پلایا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں کوئی ان جیسا ہوگا ہی نہیں جو یہ آل محمد ہیں، کہ جہاں آپ جناب فاطمہ کو دیکھیں، مشکل کشا کو دیکھیں، امیر المومنین مشکل کشا کو دیکھیں، مولا حسن علیہ السلام کو دیکھیں، مولا حسین علیہ السلام کو دیکھیں، اور آپ مولا علی کے لیے بھی یہ کہتے تھے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روح کا روحی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس لعاب دہن سے جو جسم تیار ہوا، جو روح تیار ہوئی، کتنی پاک و صاف تھی کہ اس کے لیے خداوند کریم کو آیتیں اتارنی پڑیں اور یہ کہنا پڑا انما یرید اللہ لیصب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو میرے رسول کے لیے یہ لعاب دہن کا ہے کہ جو آل محمد کی تعریف ہم بیان کریں۔ یہ لعاب رسول کی پرورش کرتا شخصیتیں ہیں۔ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے میدان میں ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، اور جب آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، علی وہ کہ جسے میں یہ کہہ دوں کہ عین اللہ ہیں، اور آپ کی آنکھ کی تعریف کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی ایک لفظ کہ عین اللہ ہے، کہا آشوب چشم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آشوب چشم، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عین اللہ کی آنکھ میں تکلیف ہونا اسی بات کی مظہر ہے کہ دوائی بھی اگر کوئی دنیا میں آ سکتی ہے اس عین اللہ کی آنکھ کی تو سوائے لعاب دہن ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہیں، اور دیکھیں کہ اتنی زبردست کہ 39 دن ہو چکے ہیں اور جنگ فتح نہیں ہو رہی، اور اس وقت جناب رسول خدا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، اور پھر جب علی آئے تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے زانو پر سر رکھا اور انگشت شہادت سے لعاب دہن لگایا، اور پھر علی کی دائیں آنکھ میں اور پھر تھوڑا سا بائیں آنکھ میں لگایا، اور جیسے ہی لگایا لعاب دہن کا لگنا تھا کہ تمام تکلیف دور ہو گئی، وہ جو آنکھوں کی سرخی تھی، وہ جو بہتا ہوا پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایک علامہ اہل سنت ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجرب عمل ہے یہ آنکھ کے لیے، کہ اگر تمہاری آنکھیں دکھنے آ جائیں تو تم سرما لو اور اس کے اوپر یہ دعا پڑھو، تو تم ایک سلائی لگاؤ گے تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اذا ما مقلتی رمدت فقہلی تراب مسن علین ابن ابی طالب، جب میری آنکھ دکھتی ہے تو سرما بناتا ہوں اس مٹی کو جو ابو طراب کی جوتیوں کو چھو لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کی جوتیوں کو چھو لینے والی خاک کا ذکر آنکھ کی خرابی دور کر دے، اس کی اپنی آنکھ خراب ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی دوا کی ضرورت تھی، اور یہ لعاب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جس نے آپ کی آنکھوں کو صحت دے دی تھی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ آپ کے لعاب دہن کے لیے ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور آ کے یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کنواں بڑی مشکل سے کھودا ہے، ظاہر ہے عرب میں کنواں کھودنا بہت مشکل کام ہے اور بہت وقت لگتا ہے، دقت ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ نے کنواں کھودا، لیکن جب پانی نکلا تو پانی بالکل کڑوا تھا، یعنی کہ پینے کے قابل وہ پانی نہیں تھا۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس میں سے پانی لے کر آؤ۔ ایک گلاس پانی آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس میں تھوڑا سا اپنے لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اب اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دو۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ پانی آپ کا لعاب دہن والا کنویں میں ڈالا اور اب جب دوبارہ پانی نکالا تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام لوگ اس پانی کو پیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا ہے، یہ اتنا میٹھا ہے اور اتنا ہی کہ دل چاہتا تھا کہ اس کو پیتے رہیں، کیوں نہ ہو یہ میرے رسول کے لعاب کا اصل ہے۔ وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں سے وہ چیز نازل کیا کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ رحمت للعالمین جو ہے اس کی امت کے لیے قرآن شفا ہے، اور لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے تو قرآن شفا ہے، لیکن ہر دور میں ہر وقت قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لعاب محمد تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتا، یہ لعاب محمد تو امیر المومنین کے لیے شفا ہے کہ عین اللہ کی آنکھوں کے لیے سرما بنا ہے لعاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے چاروں طرف موجود ہیں اور آپ صحابہ سے بیان کر رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، اور آپ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اچانک ایک مکھی جو ہے وہ کبھی ادھر سے گزر رہی ہے اور کبھی ادھر جا رہی ہے، لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ کاٹ لے گی تو لوگ ذرا ڈر جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کاٹ نہ لے، تو اسی طرح سے تمام لوگ پریشان تھے اس مکھی سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں شہد کی نہر بھی ہے، اور رسول اللہ اس وقت جنت کی نہروں کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو شہد کی نہر ہے اور مکھی ادھر تنگ کر رہی ہے لوگوں کو اور لوگ پریشان ہیں، آپ پوچھتے ہیں ماں اصل لعاب النحل، شہد کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ مکھی تنگ کر رہی تو آپ نے پوچھا کہ شہد کیا ہے ایک صحابی سے، اس نے کہا شہد، یہ شہد کی مکھی کا سے ہم شہد نکالتے ہیں، اس کا جو گھر ہوتا ہے اس کو نچوڑ کے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو شہد ہے یہ مکھی کا لعاب ہی تو ہے جو لطف میں، لذت میں، ذائقے میں، تمام جو مشروبات ہیں ان کا سردار ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ لعاب دہن ہے مکھی کا۔
اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام شربتوں کی مشروب کی درجہ بندی کی تو اس نے سب سے اول، سب سے اونچا جو فضیلت دی وہ شہد کو دی ہے کہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شہد کی کتنی فضیلت رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ شہد شفا ہے، ہر مرض کا علاج بھی ہے سوائے موت کے، جیسے کہ ایک کالے دانے کے لیے اور شہد کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ مسجد بھری ہوئی ہے، رسول اللہ کی باتیں لوگ سن رہے ہیں، شہد کی تعریف، لعاب دہن کی تعریف ہو رہی ہے، اب شہد کی مکھی کے لعاب دہن کی تعریف رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ یہ مکھی بہت تنگ کر رہی ہے تو رسول اللہ نے اس بھری ہوئی مسجد نبوی میں، صحابہ سے بھری ہوئی مسجد میں، آپ نے شہد کی مکھی جو اڑ رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی، رسول اللہ نے آواز دی، ایت النحل تعلینا علینا، اے شہد کی مکھی ذرا ادھر آؤ۔ وہ مکھی جس سے لوگ پریشان ہیں وہ اڑی اور اڑ کے آپ نے اپنی ہتھیلی آگے کر دی اور وہ مکھی ہتھیلی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا، کہ آپ کے ہاتھ پہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہے حضرت سلیمان، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ کی ہتھیلی کے اوپر چیونٹی آ کر بیٹھی تھی، جو اب آپ گزر رہے تھے اور چیونٹی نے کہا تھا کہ اپنی بلوں میں چلی جاؤ تمام چیونٹیوں کو، تو حضرت سلیمان نے چیونٹی کے سردار کو بلایا اور اپنی ہتھیلی پر بٹھا کر سے سوال و جواب کیے تھے، اور آپ نے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے، اور پھر چیونٹی نے پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے، جناب سلیمان پیغمبر نے کہا تھا میرے باپ کا نام داؤد ہے۔ تو چیونٹی نے پوچھا تھا یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے باپ، تو جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ افضل تو میرا باپ ہے۔ تو چیونٹی نے سوال کیا تھا کہ تمہارے نام کے حرف کیوں زیادہ ہیں، داؤد میں تو صرف 4 حرف ہیں اور سلیمان میں 6 حرف ہیں، تمہارے نام کے حرف کیوں زیادہ ہیں؟ تو اسی طریقے سے اب جب یہ بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر میں ضرور اس کے متعلق بھی ذکر کروں گی، اس وقت لعاب محمد کا ذکر ہو رہا ہے، تو چیونٹی کی سوال اور جواب میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گی۔ تو کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شہد کی مکھی کو بلایا اور اپنی ہتھیلی پر بٹھایا تو لوگ پہلے تو جو صحابہ تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ رسول کو نعوذ باللہ کاٹ نہ لے گے، اور آپ نے اس شہد کی مکھی سے کہا ایت النحل تاکلینا مرا تخرجینا خلو، تو کڑوی کڑوی تلخ غذائیں کھاتی ہے، یعنی کہ تو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، تو پھولوں کا رس بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لعاب ہی ہوتا ہے یہ، تو کڑوی کڑوی تلخ غذائیں کھاتی ہے، تیری غذا تلخ ہے، اور جو تلخ غذا کھاتا ہے تو اس کا لعاب بھی کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ تو کڑوی غذائیں کھاتی ہے لیکن لعاب تیرا میٹھا ہوتا ہے، شہد تیرا اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ وہ مرضوں کے لیے شفا ہے، صحت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تیرے لعاب میں تخرجینا خلو، تیرے لعاب میں شیرینی کیوں ہے؟ حالانکہ جیسے غذا ہو ذائقہ ویسا ہوتا ہے، تیری غذا اور لعاب میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ تو اب دیکھیں شہد کی مکھی کیا کہتی ہے، کہتی ہے کلن ما اکل اللینا علی ادائکا و اہل بیتکا و کل ما اخرجت سلن صلیت علیکا و علی اہل بیتکا۔ تو شہد کی مکھی سے باتیں ہو رہی ہیں رسول کی، صحابہ دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھیں اس شہد کی مکھی اور رسول کے چہرے مبارک پر ہیں، کتنی خوبصورت وہ منظر ہوگا، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب میرے رسول شہد کی مکھی سے بات کر رہے ہیں اور سب صحابہ کی نظریں آپ کے چہرے مبارک پر ہیں، کتنا حسین منظر ہوگا۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ شہد کی مکھی سے، تو اس نے کہا کھاتی ہوں اور میری زبان کو بھی تلخ لگتا ہے، لیکن
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب مجھے تلخی لگتی ہے تو میں آپ کے اور آپ کی آل کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہوں، اور پھر وہ کڑواہٹ میٹھے پن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر میں فوراً ہی درود پڑھتی ہوں، اور میں جیسے ہی درود پڑھتی ہوں میرا لعاب دہن درود پڑھنے کے صلے میں میرا یہ لعاب دہن جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے، دوا بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے، غذا بن جاتا ہے، اور دنیا و آخرت کا دعا بن جاتا ہے، یعنی کہ جنت تک آپ کو شہد نظر آتا ہے۔ تو اب میں کہتی ہوں کہ لعاب محمد کا کتنا فضیلت ہے، اور اسی طرح سے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کا لعاب بھی تھا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر دعوت ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ میں کھانے کے لیے سب کو بلانا چاہتا ہوں، اور سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دی تھی اور سب لوگ آ گئے تھے۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت پریشان تھے کہ شاید اب یہ کھانا پورا نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، اور اس وقت آپ اس پریشانی میں تھے، فکر میں تھے، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ لگایا، اپنا لعاب دہن اس کے اندر شامل کیا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کھانا کتنے لوگوں نے کھایا، اور وہ کھانا ختم بھی نہیں ہوا، اور سب لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا اور پچ بھی کیا تھا، اور یہ صرف اور صرف میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی وجہ سے ہی تھا۔ اور وہ کھانا بعد میں اس دعوت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ کھانا چلتا رہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دن جو ان کی زوجہ تھیں جابر بن عبداللہ انصاری کی، انہوں نے اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ لیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جابر، تمہاری بیوی نے جلد بازی کر دی، اگر یہ نہ اٹھا کے دسترخوان ہٹا کر ہانڈی کھول کر نہ دیکھتی تو یہ تمہاری اس میں اتنی خداوند کریم نے برکت فرما دی تھی کہ تمہاری نسلیں بھی کھاتی قیامت تک، تو یہ کھانا اسی طرح چلتے رہتا ہے۔ میرے رسول کے لعاب دہن کا ہی اثر ہے کہ آپ کی میں ذکر یہ کروں گی کہ وہ میرا رسول کہ جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس لعاب دہن کی برکتوں سے کتنی تعریف میں کرتی جاؤں کم ہے۔ میں ذکر کروں گی کہ جناب سلیمان فارسی کا، جناب سلیمان فارسی رسول اللہ کے بہت پیارے صحابی ہیں، اور جن کے لیے یہ کہہ دوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جناب علی، جناب مقداد، ابوذر اور سلمان فارسی کے ان کے لیے جنت مشتاق ہے۔ یہ سلمان فارسی کا صرف تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ یہ ہیں کون۔ سلمان فارسی اور یہ مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ یہ ان کا نام روسبا تھا، اور یہ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ گاؤں کے ذمہ دار اور مالدار آدمی تھے، اور یہ مجوسی تھے، اور یہ فارس والے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک آگ رمز نور ہے، آگ قابل احترام ہے۔ ان کی عبادت گاہ میں ہمیشہ آگ روشن رہتی تھی، اور ان آتش کدوں میں کچھ مقدس لوگ رہتے تھے اور کسی وقت بھی آگ نہیں بجھنے دیتے تھے، اور یہ ان کے والد صاحب روسبا سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے تم آگ جلائے رکھنا، اور ان سے عہد لیا تھا کہ تم کلیسا میں آگ روشن کیا کرو گے۔ یہ ایک دن ان کے والد صاحب نے کہا کہ
تم کھیتوں میں جاؤ، چراگاہوں میں جاؤ، کام کے لیے انہیں بھیجا۔ انہوں نے دور سے دیکھا تو انہیں ایک عمارت کلیسا کی نظر آئی جس کو راہبوں نے خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اور وہاں پہ نصرانی لوگ موجود تھے۔ انہوں نے راہبوں سے گفتگو کی تو ان کے دل میں خدا کی محبت بیٹھ گئی، اور انہوں نے اس دین کے بارے میں معلوم کیا تو راہبوں نے کہا کہ اصل میں شام جاؤ گے تو تمہیں اور زیادہ علم مل جائے گا۔ اور یہ سلمان فارسی کا انشاءاللہ تعالی جب میں ان کے متعلق بتاؤں گی تو سارا ان کے حالات بتاؤں گی۔ یہ ایک پادری کے پاس گئے، انہوں نے انہیں علم دیا، پھر وہ اس کا 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا، انطاکیہ گئے، اس طرح یہ مختلف، وہ دوسرے راہب کے پاس گئے، اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ تیسرے پادری کے پاس بھی گئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا، اور ان کے پاس جو تختی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیغام تھا کہ وہ ایک نبی آئے گا کہ جو کہ دین اسلام لے کر آئے گا، تو تم اس کی اسلام قبول کر لینا۔ اور یہ وہ تختی تھی کہ جو ان کے والدین نے ان سے چھپا کر رکھی تھی، اور انہیں وہ تختی مل گئی تھی، اور اس تختی کو لے کر ہی یہ تمام پادریوں کے پاس جاتے رہے۔ جب آخری پادری کے پاس گئے تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ تم اب میرے پاس سے چلے جاؤ گے، اس لیے کہ میں بھی اب کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گا، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ بہت پریشان تھے، اور پھر اب ایک دن انہیں ایک قافلہ نظر آیا، تو وہ شام اس قافلے کے ساتھ چلے گئے تھے، ان کے ساتھ رہنے لگے، اور وہاں پہ جو شخص تھا اس قافلے میں، اس میں اسقف نام کا شخص تھا، اس نے اصول دین انجیل کی انہیں تعلیم دینے لگا۔ پھر وہ بھی مر گیا تو شہر موصل کی طرف ہجرت کی، اور پھر کلیسا میں رہنے لگے۔ اس طرح سے نصیباً ہموریا مختلف جگہوں سے گزرتے رہے۔ اس نے بھی مرتے وقت یہ کہا تھا کہ عنقریب ایک نبی آئے گا جو دین ابراہیم لائے گا، اور اس جگہ ہجرت کرے گا جہاں کھجوریں زیادہ ہوں گی، اور اس نبی کی علامت یہ بتائی تھی کہ وہ ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ پادری کا بھی انتقال ہو گیا، اور روزبا اکیلے رہ گئے کہ ایک دن حجاز کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا۔ روزبا نے قافلے والوں سے کہا کہ میری جو ان کے پاس بکریاں وغیرہ تھیں، کہا کہ مجھ سے وہ لے لو اور مجھے مکہ پہنچا دو۔ تاجروں نے ان کا سارا مال لے لیا اور انہیں غلام بنا لیا، اور پھر ایک یہودی کے ہاتھ انہیں بیچ دیا۔ یہ یہودی کے ساتھ ابھی رہ رہے تھے، تو وہاں پر ایک دن یہودی کے پاس کا چچا زاد بھائی آیا، اور اس نے کہا کہ یہ غلام میرے ہاتھ تم فروخت کر دو، کیونکہ وہ مدینہ، اس نے کہا کہ میں بنی قریظہ میں مدینہ میں رہتا ہوں۔ تو جناب روزبا کو یہ پتہ تھا کہ کھجوروں کے درختوں، مدینے میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو اموریہ کے پادری نے بتایا تھا تو انہیں یقین تھا۔ جب وہ باغ میں کام کر رہے تھے اور وہ مالک اپنے دوست سے گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ محمد قبا کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اور یثرب والوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ تو روزبا دل میں خوش ہوئے، اور آخر کار جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنا غلام بنا لو۔ اب یہ روزبا ان کے ساتھ تیار تو ہو گئے تھے جانے کو، اور انہوں نے بھی پھر آگے ان کو بیچ دیا تھا، اور وہ ایک یہودی عورت تھی کہ جس نے ان کو خرید لیا تھا۔ یہ مختلف کتابوں میں آپ کے سوانحات میں بہت سی چیزیں ذرا تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہیں، اور ان کی عمر کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے مختلف قسم کی بات، ایج کے حساب سے آپ کی ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ بہرحال آپ اس یہودی عورت کے پاس تھے، وہاں سے آ کر، اور آپ یہیں پہ باغ میں کام کر رہے تھے۔ اسی باغ میں کام کرتے ہوئے آپ کو ایک دن
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں تو اس وقت جناب رسول خدا کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جناب علی بھی موجود تھے۔ جناب سلمان فارسی نے یہ دیکھا تو آپ درخت کے اوپر ہی اس وقت بھی کھجوروں کو، وہ عورت جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جب پھل پک جاتا ہے تو اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا کرو، تو آپ وہی کام اس وقت وہاں کر رہے تھے۔ اور جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کچھ کھانے کے لیے کہ میں پیش کروں، کوئی تحفہ پیش کروں، تو ایک تھال میں کچھ کھجورے لے کر آئے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے یا تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور آپ نے جو آپ کے ساتھ صحابی آئے تھے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا آپ جانے لگے؟ تو اس نے کہا نہیں، تھوڑی دیر ٹھہریں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک تھال میں کچھ کھجورے لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور جناب روزبہ کے دل میں آپ کی محبت اور زیادہ اجاگر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی نبی آخر ہیں، اس لیے کہ یہ دو نشانیاں جو تھیں کہ یہ کھجوروں کے درخت جہاں پر زیادہ ہوں گے وہاں پر وہ نبی آئے گا، اور یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، اور دوسری یہ کہ وہ ہدیہ کھائے گا۔ اب ایک نشانی ان کی یہ رہ گئی تھی کہ آپ کی مہر نبوت کی۔ تو اس لیے جناب سلمان فارسی، جن کا نام ابھی روزبہ تھا، دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ کہا کہ میں نے اس عورت کو، یہودی عورت کو، تحریر لکھ کر دے دی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک کھجوروں کے درخت 300 درخت پھل نہیں دینے لگیں گے، اور 40 اوقیہ سونا۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہم کل تمہارے باغ میں تشریف لائیں گے۔ دوسرے دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، اور آپ نے پوچھا کہ ہاں اب بتاؤ کیا وجہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس نے مجھے تحریر لکھ کر دے دی ہے۔ آپ اس عورت سے ملے تو اس نے کہا کہ تحریر لکھ کر دے دی ہے، اور میں اس کو آزاد نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ مجھے کھجوروں کے درخت، بہت سی کتابوں میں 300، بہت سی میں 400 اور بہت سی میں 500 بھی لکھے ہیں، نہیں دے دے گا اور ان پر پھل نہیں آ جائے گا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ برا بن عاصب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ جاؤ کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر آؤ۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو لعاب دہن لگاتے جاتے تھے آپ، اور زمین میں بوتے جاتے تھے، مولا علی پانی دیتے جاتے تھے۔ یہ کمال، یہ معجزہ میں کہتی ہوں لعاب رسول کا، اور رسول کے ہاتھوں کا بھی ہے، رسول کی انگلیوں کا بھی ہے، کہ یہ پرنور انگلیاں جیسے ہی زمین کو چھوتی تھیں، زمین، ایک ابھی درخت آپ لگاتے تھے اور دوسری ایک بیج، ایک گٹھلی آپ بوتے تھے بھی، اور آپ دوسری گٹھلی کو بونے لگتے تھے، تو وہ جو پہلی والا گٹھلی ہوتی تھی وہ ایک درخت بن چکی ہوتی تھی اور اس پر پھل آ چکے ہوتے تھے۔ اس طرح سے تمام آپ نے گٹھلیاں بو دیں اور درخت اور کھجوریں نکل آئیں۔ اور جب اس یہودی عورت نے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ ان کھجوروں میں کچھ زرد رنگ کی ہوں اور کچھ گہرے سرخ رنگ کی، یعنی کہ ہوں، تو مختلف رنگ کے یہ میں نے کھجوریں کہی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا اور خداوند کریم نے جناب جبرائیل کو بھیجا، اور جیسے ہی وہ کھجوروں کو
اپنے کھجوروں کے درخت کے ساتھ، ان پھلوں کے ساتھ جو کھجور کے تھے، جناب جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو مس کرتے تھے، تو وہ رنگ ان کا ویسے ہی ہوتا گیا کہ جیسے کہ وہ عورت چاہتی تھی۔ اور پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب روسپا کو آزاد کرایا اور اپنے ساتھ اپنے پاس لے آئے، اور آپ مسجد نبوی کے ساتھ جو ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں، وہاں پر آپ رہا کرتے تھے۔ تو یہ لعاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالی پھر آئندہ بھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ذکر کو ہمیں کرتا رہنا چاہیے، بہت زیادہ درود پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے درود کی بدولت تو دیکھیں شہد کی مکھی کا شہد کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جب اگر ہم درود زیادہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارا دہن بھی پاک ہوتا چلے جائے گا، ہمارا لعاب بھی پاک ہوتا جائے گا، اور ہمارے زبان میں شرینی بھی پیدا ہو جائے گی، بات میں مٹھاس بھی پیدا ہو جائے گی، اور لوگوں کے دلوں پہ اثر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خداوند کریم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمارے ذکر کو قبول کرے اور ہمیں توفیق دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اے میرے رحیم میں ذکر کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو محتاج ہیں ان کی پریشانیاں دور کر۔ اے میرے رحیم جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو اس ذکر کے صدقے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ان بیماروں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد کے صدقے میں انہیں صحت کلی جان کی سلامتی سے عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اس ذکر کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اے میرے رحیم انہیں اولاد عطا کر، جن کے اولاد نرینہ نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں اے میرے رحیم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اے میرے مالک انہیں بے تحاشا رزق عطا کر، ان کی پریشانی دور کر۔ اے میرے رحیم جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے رحیم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اس ذکر کے صدقے میں میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رحیم روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبا کے سائے میں رکھنا، ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، شافی محشر ہماری شفاعت فرمائے اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرے مالک ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کے قبر کو نور محمدی سے منور کر دینا، ہمارے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا، ہمیں نیک اور اچھا مومن بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔